اسلامی روایات اور اسلامی تاریخ میں ترکی کی ہمیشہ سے انتہائی اہمیت رہی ہے، اور آج کے نئے دور میں بھی ترکی کی جانب سے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی ایسی مثال قائم کی جا رہی ہے کہ شاید تاریخ میں بھی ایسی مثال ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ ترکی کی جانب سے اپنا نقصان تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ترکی نے اسلامی روایات کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، جس کا نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ترک لیرا کی قدر میں مزید کمی ہو چکی ہے۔ لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی معیشت میں کسی صورت سود کے طریقہ کار کو بڑھائیں گے نہیں، بلکہ اس کو مزید کم کیا جائے گا۔ اب ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ترکی کی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچنے کے باعث اب ترک لیرا مزید گر چکا ہے، جبکہ پچھلے وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک کا نیا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوان نے نائب وزیر نور الدین نباتی کو نیا وزیر خزانہ مقرر کیا ہے۔ قبل ازیں لطفی ایلوان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق ان کا استعفیٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر خدشات کے باعث ترک لیرا مسلسل گراوٹ کا شکار ہوتے ہوئے تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ صارف قیمتوں میں اضافے کے باوجود قرض لینے کے اخراجات میں کٹوتیوں کے بعد لیرے کی قدر میں گراوٹ کے باعث لوگوں کے لیے خوراک اور دیگر اشیاء خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں رواں سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 40% کی کمی آ چکی ہے۔ صدر طیب اردوان نے سختی سے کہا کہ بلند شرح سود روایتی اقتصادی سوچ کے برعکس افراط زر کا باعث بنتی ہے، اور واضح کیا کہ ملک شرح سود میں کمی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ پولیٹیکل سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے 57 سالہ نور الدین نباتی کو تقریباً 20 افراط زر کے باوجود شرح سود کم کرنے کی اردوان کی مہم کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ بلند شرح سود کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے واضح طور پر اس پالیسی کا اعلان کر دیا ہے کہ ترک معیشت جتنی بھی کمزور ہو جائے یا اس میں ہمیں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، ہم ایک بار یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی صورت شرح سود کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ ان کی جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے شرح سود کو مزید کم کریں گے، اور یہاں تک کہ سود کو اپنی معیشت سے ختم بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ ترکی کی جانب سے ایسے ڈرامے حکومتی سرپرستی میں تیار کیے جاتے ہیں جس میں واضح طور پر اسلام کی روایات اور اسلامی احکامات کو دکھایا جاتا ہے تاکہ قوم کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اور اب ترک صدر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بھی اسلامی اصولوں پر تبدیل کریں گے، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا میں رائج شرح سود کے نظام کے خلاف بھی عزم جہاد بلند کر دیا ہے اور شرح سود کو کم سے کم سطح پر لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا نقصان ترک لیرا کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے شرح سود بڑھانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔